اگر آپ کی سوسائٹی سے نکاح ختم ہو جائے تو آپ کی سوسائٹی جانوروں کی سوسائٹی بن جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ ایک رومانٹک وے میں جس انداز میں قرآن اور حدیث نے نکاح کو ڈسکرائب کیا ہے، اس کے بعد تو اس میں زبردستی کی گنجائش نہیں بچتی۔ آپ کو آج چمکتی دھمکتی شادی دکھائیں گے سوشل میڈیا پہ، کل ان لوگوں کی طلاق ہو جاتی ہے۔ ان لوگوں کی زندگیاں صرف محض ڈرامے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں فاطمہ فضل، اور میں جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہی ہوں وہ ہمارے ہاں کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا اس وجہ سے کیونکہ ہمارے ہاں ایک معاشرہ اس طرح بن چکا ہے، لوگوں کی سوچ اس طرح ایک فکس ہو چکی ہے اس چیز پہ کہ وہ اس کے بارے میں بات کرنا یا اس کے بارے میں سوچنا سمجھنا نہیں چاہتے۔ میں نے بہت دفعہ پہلے بھی ذکر کیا کہ ہمارے ہاں قومیں رہتی ہیں لیکن مسلمان نہیں رہتی۔ نکاح کا ایک پہلو اللہ تعالیٰ نے اسلام میں ایسے رکھا ہے کہ اس نکاح کے اوپر آپ کا پورا معاشرہ منحصر ہے کہ نکاح کیسے کرتے ہیں، کیا ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، آپ کی سوسائٹی اس کے اوپر منحصر کیوں ہے۔ اگر آپ کی سوسائٹی سے نکاح ختم ہو جائے تو آپ کی سوسائٹی جانوروں کی سوسائٹی بن جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ تو اس کو میں نے جتنا انالیسس کر کے سمجھنے کی کوشش کی یا جتنا مجھے اندازہ ہوا تو مجھے یہ چیز ریئلائز ہوئی کہ ہمارے ہاں بہت سے نکاح، میں اکثریت ان کی بات کر رہی ہوں، ایسا ضروری نہیں ہے کہ میں لوگ پھر اصل میں بات کو سمجھتے کم ہیں اور تنقید زیادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو بھی بات کی جاتی ہے وہ ان لوگوں کے بارے میں اور ان چیزوں کے بارے میں کی جاتی ہے جن میں مسائل ہوتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ 100% لوگوں پہ کی جا رہی ہو۔ اب بہت سے لوگ لڑکیوں کے اور لڑکوں کے ہر طرح کے بلوچ کلچر میں ہو گئے، سندھی کلچر میں ہو گئے، پٹھانوں میں ہو گئے، زبردستی کرواتے ہیں۔ میں نے اس کے اوپر جتنا انالیسس کیا کہ جس خوبصورتی سے جس کہہ لیں کہ ایک رومانٹک وے میں جس انداز میں قرآن اور حدیث نے نکاح کو ڈسکرائب کیا ہے، اس کے بعد تو اس میں زبردستی کی گنجائش نہیں بچتی۔ اگر اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ کہتا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں، تو کوئی انسان کسی کو زبردستی کوئی لباس کیسے پہنا سکتا ہے؟ آپ اپنی بیٹی سے یہ کہیں کہ تم اپنے تن بدن پہ وہی لباس پہنو گی جو میں حکم کروں گا، باپ ہو، ماموں ہو، چاچو ہو، یا بیٹے کے اوپر۔ آج کل تو بیٹوں پہ بھی بہت سی جگہوں پہ بہت سارے کیسز دیکھیں گے، پیرنٹس یا پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ شادی کرنے ہی نہیں دیتے ہیں کیونکہ وہ پہلے کمانے والا کام کرو، اور اگر شادی کرتے ہیں تو ان کا یہ ایک المیہ ہوتا ہے کہ بھائی ہماری مرضی کی لڑکی سے شادی کرو گے۔ جس انسان نے خود لباس پہننا ہے اس کی کوئی مرضی شامل نہیں۔ تو میں نے اس کو جتنا اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، مجھے یہی سمجھ میں آیا ہے کہ ایسا نکاح شریعت کی روح سے ایگزسٹ نہیں کرتا جس میں آپ کی دلی مرضی شامل نہ ہو، آپ کی اپنی دلی خواہش شامل نہ ہو، کیونکہ اعمال کا دار و مدار انسان کی نیتوں پر ہے۔ آپ کی نیت میں یہ بات شامل نہیں ہے کہ آپ کسی سے نکاح کریں، آپ کی نیت میں ایک سامنے والے انسان کے لیے افیکشن نہیں ہے، آپ سامنے والے انسان کو نفرت کر رہے ہیں۔ آپ کی زبان کے اقرار سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ اللہ کو دل سے مانتے ہی نہ ہو لیکن آپ منہ سے لا الہ الا اللہ کا ورد کر رہے ہو، اس سے اللہ کو کیا فرق پڑے گا جب آپ کے دل میں اس کی گنجائش نہیں۔ پہلی چیز۔ پھر ایک دوسرا کانسیپٹ، یہ جو پہلے میں نے بات ذکر کی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ لڑکی اور لڑکے کی مرضی کے بغیر زبردستی شادی کروانا، نکاح کروانا، نکاح کنسیڈر نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں آپ جو ایجاب و قبول کرتے ہیں، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، اس قبول ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ مجھے ہر طرح سے اپنے دل سے، جان سے، ایمان سے میری ساری کی ساری عزت اس شخص کی، میری زندگی اس شخص کی، میری حیا اس شخص کی، میری وفا اس شخص کی۔ اگر یہ آپ کے اندر ہے ہی نہیں تو پھر آپ کا قبول ہے، قبول ہے، وہی والی بات ہے کہ آپ ورد کر رہے ہیں لیکن وہ کنسیڈر نہیں ہوتا ہے۔ لیکن
ماں باپ کے اوپر یہ بات لازم ہے کہ وہ بچوں سے پوچھ کر ان کی مرضی سے ان کے نکاح کریں، پورے دل اور جان سے قبول کرنا۔ اب پھر ایک اگلی بات آ جاتی ہے کہ ایک بار آپ نے کسی بھی شخص کو لو میں اپنے دل جان ایمان سے آپ نے کسی کو قبول کیا، اب قبول کر لینے کے بعد آپ کو یہ بات اپنے دماغ میں رکھنی چاہیے کہ آپ نے اس انسان کو تمام خوبیوں اور خامیوں کے سمیت قبول کیا۔ بچوں کو، آج کل کے بچوں کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی ہے کہ نکاح جو ہے نا وہ کوئی تماشا نہیں ہے، آج کیا کل چھوڑ دیں گے، پرسوں کسی اور سے کر لیں گے۔ یہ جو یورپین کلچر یا کہہ لیں گے جو ہمارے ایلیٹ کلاس کا کلچر ہے، یہ عام معاشرے میں رائج ہوتا جا رہا ہے کہ بس فخری انداز میں لڑکیاں لڑکے طلاق لے رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے کسی کو قبول کیا تو آپ اس چیز کو آپ کنسیڈر کریں اپنے ہر عمل میں، یعنی اگر کسی انسان کے اندر کوئی خامی ہے تو آپ خامی سمیت اس کو قبول کریں گے، خوبی کے سمیت اس کو قبول کریں گے، خامیوں کے ساتھ تھوڑا بہت کوپریٹ کریں گے، خوبیوں کے ساتھ جئیں گے۔ اگر آپ یہ سوچیں نا، اگر ایک لڑکا یا لڑکی یہ کہیں پہ بھی تصور کرتے ہیں کہ اس کے بجائے وہ ہوتا تو بہتر ہوتا، تو یہ میں آپ کو حلفاً کہنے کے لیے تیار ہوں کہ اس دنیا کا کوئی مرد اور کوئی عورت کسی دوسرے مرد اور عورت کا نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ اگر اس شخص کے پاس دوسری خوبی ہوگی جو آپ کو اچھی لگتی ہوگی تو وہیں پر ایک خامی بھی ہوگی جو پھر آپ کو بری بھی لگے گی۔ یہ سب انسانوں کے ساتھ سیم چیز ہے۔ اگر کوئی میجر بہت بڑا ایشو جیسے کہ وائلنس نہ ہو، بہت بڑے بڑے مسئلے نہ ہو، کرائسس نہ ہو، تو پھر یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کہ تم نے میرے لیے یہ فلاں ٹائم پہ پھول نہیں لائے یا فلاں ٹائم پہ تم میرے لیے یہ نہیں کیا یا وہ، ان چیزوں کے پیچھے پڑ کے اپنی پوری کی پوری شادی کو تباہ نہ کریں۔ کچھ چیزیں ہم لوگوں نے بالی ووڈ سے سیکھ لی ہیں اور وہ اب ہم لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ اگر ایک بالی ووڈ کی طرح وہ ڈریمی قسم کی اگر لائف نہیں ہے نا تو وہ شادی کنسیڈر نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں، آپ نے اگر کسی انسان کو قبول کیا ہے تو اب آپ پریکٹیکل لائف میں آ کر اس کو قبول کر کے اس کے ساتھ زندگی گزاریں، ڈریمی لائف میں نہیں۔ یہ جو سپنے شیطان انسان کو نکاح سے پہلے دکھاتا ہے نا، نکاح کے بعد بالکل بھی ویسا نہیں ہوتا۔ نکاح کے بعد دونوں میاں بیوی کے اوپر رسپانسبلٹیز آتی ہیں اور وہی انسان شادی کا اہل ہے، وہی انسان شادی کے قابل ہے جو رسپانسبلٹیز کو اپنے کندھے پر اٹھا سکے۔ عورت کے اوپر ماں بننے کی ذمہ داری آئے گی، گھر سنبھالنے کی ذمہ داری آئے گی، اولاد کی تربیت کی ذمہ داری آئے گی۔ لڑکے کے اوپر فائنانس کی ذمہ داری آئے گی، گھر کے بلز ہوں گے، کرائے ہوں گے، لاٹس آف تھنگس، اپنے بچوں کے پیسے، اپنے بیوی کے لیے پیسے، اس کو بہت سارا فائنانس چاہیے ہوگا اور اس کو وہ فائنانس مینیج کرنا پڑے گا، اپنے بیوی بچوں کو سیکیورٹی دینی پڑے گی۔ تو شادی از ناٹ جسٹ اباؤٹ رومانس، یہ پوری کی پوری ایک طرح سے رسپانسبل قسم کا آپ نے انسٹیٹیوٹ کھڑا کرنا ہوتا ہے، جس انسٹیٹیوٹ میں آپ کے بچے گرو کریں گے، پلیں گے، بڑھیں گے۔ تو اس انسٹیٹیوٹ کا جب آپ بیس رکھنے لگیں تو اس وقت اپنے دماغ میں یہ باتیں رکھیں کہ میں کیا قبول کرنے لگی ہوں، میں کیا قبول کرنے لگا ہوں، آیا میں اس چیز کا اہل ہوں، میں کسی عورت کی ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے تیار ہوں، میں کسی مرد کی تمام ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے تیار ہوں، میں ایک انسٹیٹیوٹ جاری کر سکتی ہوں، میں بچے پال سکتی ہوں، پال سکتا ہوں، ہر لحاظ سے۔ پھر انسان یہ اپنے من سے اور جان سے بولے کہ مجھے قبول ہے۔ آج کل تو ڈرامے چل رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، ہر ایک لڑکا جو ہے جی، یہ تو سوشل میڈیا کے ڈراموں کو تو بالکل ہی میں کہتی ہوں جو سیریس میں جو عام پبلک ہے میں ان کو کہوں گی کہ ان کو اگنور کریں، یہ صرف تماشے ہیں۔ آپ کو آج چمکتی دھمکتی شادی دکھائیں گے سوشل میڈیا پہ، کل ان لوگوں کی طلاق ہو جاتی ہے۔ ان لوگوں کی زندگیاں صرف محض ڈرامے ہیں۔ حقیقت کی بات پر آتی ہوں کہ حقیقت میں شادی کچھ اور ہے اور جو سوشل میڈیا پر آپ کو شادی دکھائی جاتی ہے وہ اور ہے۔ اگر کسی نے 15 منٹ کی، 10 منٹ کی، 5 منٹ کی ریل بنا کے ہنستے کھیلتے اپلوڈ کی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے پیچھے اس کی زندگی ویسی کی ویسی چل رہی ہے، وہ ہر وقت کافی پی رہا ہے، وہ ہر وقت چل کر رہا ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ریل لائف سے بالکل ڈیفرنٹ ہے۔
اس لیے ریالٹی کے اوپر سوچ کے تمام شادی کے نکاح کے فیکٹس کو پڑھ کے اپنے دین کو پڑھ کے کہ ایز اے مرد آپ کو دین نکاح کے بعد کیا کہتا ہے، ایز اے فیمیل آپ کو اللہ نکاح کے بعد کیا احکام دیتا ہے، وہ تمام جاننے کے بعد اس سٹیپ کی طرف جائیں اور اپنا قبول ہے قبول ہے قبول ہے اپنے تمام نیتاً ارادے کے ساتھ کریں، نہ کہ سرسری۔